بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس موقع پر جہاں پر ہم اور آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، وہ اس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں کہ حضور اکرم سرکار دو عالم سرور کائنات کونین عربی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات زمین سے آسمانوں کی طرف بلایا اور آسمانوں کی سیر کرائی. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی رجب کی 26 تاریخ آئے گی، 26 تاریخ کو شب معراج ہے. ہر کسی سے پوچھو تو وہ یہی کہتا ہے کہ آج جگنے کی رات ہے، شب معراج ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ماحول بن گیا ہے کہ جب بھی رجب کی 26 تاریخ آتی ہے، مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ شب معراج کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا. بہرحال یہ ہم اور آپ بنائی ہوئی چیز ہے یہ، لیکن اگر ہم شب معراج کے بارے میں مطالعہ کریں گے اور شب معراج کے بارے میں معلوم کریں گے کہ اللہ کے نبی کو شب معراج کب ہوئی، تو اس پر ہمارے جو تاریخ جاننے والے ہیں، محققین ہیں، انہوں نے 10 باتیں لکھی. کتنی باتیں لکھی؟ 10 باتیں. 10 باتیں لکھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کو کب معراج ہوئی؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو معراج رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا شوال کے مہینے میں ہوئی، کسی نے ربیع الثانی کہا. البتہ اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے 10 قول ہیں، نہ سال متعین ہے، نہ مہینہ متعین ہے، نہ دن متعین ہے. لیکن علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ نگاروں میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، ان کی ایک تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی کو شب معراج جو ہوئی ہے وہ رجب المرجب کی 26ویں تاریخ. لیکن ہم یہ نہ سمجھنا کہ شب معراج آج ہی کے رات ہوئی، یہ سمجھنا بھی غلط ہے. اب یہ جو طریقہ چلا آ رہا ہے، اگر اس طریقے کو ہم بند کر دیں گے، اس سلسلے کو بند کر دیں گے، تو یقیناً ہماری جو مسلمان قوم ہے وہ اگر امر بالمعروف کی طرف نہیں آئیں گی تو نہیں انل منکر کی طرف جائیں گی. آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نیک کام میں پہل کرتا ہے یا برے کاموں میں پہل کرتا ہے، یا تو اس سے اللہ تبارک و تعالی اچھے کام لیتے ہیں یا برے کام لیتے ہیں. اگر آدمی اچھے کام نہیں کرے گا تو یقیناً برے کام کرے گا. ان دونوں حالتوں کے علاوہ کوئی اور حالت ہے نہیں. یا تو آدمی نماز پڑھے گا یا پھر آدمی نماز نہیں پڑھے گا،
نماز پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے، نماز کا چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے، عذاب کا کام ہے۔ تو دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت رہتی۔ اسی لیے تاریخ نگاروں نے 26ویں تاریخ کو بھی ایک تاریخ مانا ہے کہ ہاں اس میں بھی ہو سکتی، نہ سال متعین، نہ دن متعین، نہ مہینہ متعین، پھر اس کے بعد ہم اور آپ متعین کرے سو ہے، سیدھی سیدھی بات۔ یہ متعین کر دیے ہیں تو اب خیر، اب یہ رات ہی مشہور ہو گئی جاگنے کے رات سے۔ اور ایک بات ذہن میں یہ رکھیے، شریعت میں جو بھی عبادات ہے اور شریعت میں جو بھی کرنے کے کام ہے وہ دن کے کام ہے، منانے کے کام، عبادات، روزہ رکھنا اہم کام دن کا ہے، رات کی عبادتیں کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے ایسی راتوں کو ہم جاگنے کی راتیں نہیں بولنا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا، جاگنے کی رات جب ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی تو ہمارا نوجوان یہ سوچتا جاگنے کی رات بولے نا، اب اس کو کئی ساتوں بھی جاگنا، کیا کرنا، کئی ساتوں بھی جاگنا، جگنا ہے بس، چبوترے پہ تو بھی جا کے بیٹھ کے جاگیں گے، نہیں بولے تو پھر ہوٹلاں بہت خالی ہو گئے اور ہوٹلوں کے کانٹروں میں بھی بہت پیسے خالی ہو رہے، ان کا فائدہ کریں گے، وہاں تو بھی جا کے بیٹھیں گے، یا پھر نہیں بولے تو بازاروں کی زینت ملیں گے، وہ بھی نہیں ہوا تو یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے جہاں پہ پورے لوگ سوئے ہوئے رہتے بستروں پہ، روڈ پہ کوئی بھی نہیں ملتا آپ۔ تو ہمارے نوجوان یہ سوچتے ہیں مل صاحب بولے جگنے کی رات ہے، جگنا ہے، اس کو کیسا تو اگر میں نہیں جگوں گا سو جاؤں گا تو پھر کتنا بڑا گناہ ملتا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم۔ اسی لیے انہیں کیا کرتا ہے، یہ سوچتا یہ وقت ایسا ہے پورے لوگ سوئے ہوئے رہتے، خالی جو چیزیں رہتی، ہوٹلیں بھی خالی رہتی، بازاراں بھی خالی رہتے، روڈ بھی خالی رہتی۔ اب ہمارا نوجوان اس روڈ پہ بائک لے کے، کار لے کے، فلاں لے کے نکل جاتا اور دوستوں کے ساتھ بائک کی ریسنگ لگائی جاتی، میں اتنی دیر میں وہاں تک جاتا ہوں، تو وہاں تک کب آتا دیکھیں گے، میں یہاں تک جاتا ہوں، تو بھی وہاں تک کب تک آتا دیکھیں گے۔ اب یہ لگا لیتے جو بیٹھتے وہاں جا کے دیکھو کیا کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وہاں جائیں گے تو کیا کرنے کا ہے، یہاں رہے تو کیا کر رہے تھے، وہاں جا کے کیا کریں گے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ پھر یہ جو ایسا ہوتا کہ ہمارے نوجوان بھٹک کے غلط راستوں پہ جاتے، اسی لیے آپ کو ان موقعوں پر بلایا جاتا ہے۔ خیر یہ رات اس میں ہو بھی سکتا ہے کہ شب معراج ہوئی ہو اور اس کا تذکرہ ہمارے لیے کبھی نہ کبھی آنا ضروری ہے۔ اگر فلاں تاریخ کو شب معراج ہوگی تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا، اگر آج ہوئی تو بھی معلوم ہونا ہے، رمضان میں ہوئی تو بھی معلوم ہونا ہے۔ خیر جب بھی ہوئی ہمیں شریعت کے بارے میں ضروری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ سے لے جایا گیا آسمانوں پہ، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن راجح قول کے مطابق حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی ایک صحابیہ ہے، ان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیج کر حکم دیا کہ میرے محبوب کو 7 آسمانوں کی سیر کرانا ہے، اور اللہ کے نبی اس وقت بڑے آرام سے آرام کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کو پہلے معلوم تھا اور یہ کہ میں جانے والا ہوں، کیونکہ آدمی جب دور کے سفر پہ جانے کا اسے اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا، تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، بھائی میں اتنی دور جا رہا ہوں، میرے پاس اتنی دور جانے کے لیے ذرائع بھی ہونا، میرے پاس وہ چیزیں بھی رہنا جس کی وجہ سے میرے کو سفر میں آسانی ہو۔ لیکن اللہ کے نبی کو پہلے بتلایا نہیں گیا، اس کے بعد حضرت جبرائیل کو حکم دیا، حضرت جبرائیل چھت کے ذریعے سے وہاں آئے جہاں پر آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اٹھا کر لے جانا شروع کیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی یہ ہے، آدمی جب کسی کے گھر میں داخل ہو، ایسا نہیں کہ اوپر سے داخل ہوتا، اوپر سے ہے تو چورا آتے، لوگا انسان عام شریف لوگ آتے نہیں آتے، دیوارہ کود کے، دروازے کود کے کون آتے، چورا آتے۔ لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے جب آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، یہ بتلانے کے لیے آئے کہ
اگر زمینی سفر ہوتا تو گیٹ کے ذریعے سے آتے، دروازے کے ذریعے سے آتے اور زمینوں کی سیر کراتے، لیکن یہ سفر آسمانوں کا سفر تھا، یہ سفر اللہ سے ملاقات کا سفر تھا، تو حضرت جبرائیل چھت پھاڑ کر اندر سے آئے۔ اور دوسری وجہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے جب حکم دیا کہ تمہیں میرے محبوب کو لانا ہے، وہ خوشی سے اچھلنے لگے، وہ خوشی سے اپنے آپ کو سنبھالے بغیر جیسے حکم ہوا اس حکم کی تعمیل کرنے اور ایسی خوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بسا اوقات آدمی جب حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے، تو پھر اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہا، کر دیتا بس۔ تو ایسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، لے جا کر مسجد کعبۃ اللہ سے لے جایا گیا۔ پھر وہاں پر ایک حتیم نامی جگہ ہے، حتیم نامی جگہ پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گود سے اتر گئے اور تھوڑی دیر ٹھہرے۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر ان کو اٹھا کر لے جانا شروع کیا۔ لے جانا شروع کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سے ملاقات کرانا تھا، اللہ سے ملوانا تھا، اس سے پہلے حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ میرے محبوب کے سینے کو چاک کیجئے، سینے کو کھولیے اور اس میں سے دل کو نکال کر آب زمزم سے دھوئیے۔ کس سے دھوئیے؟ آب زمزم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تشتہ لایا گیا اللہ کے نبی کے پاس، وہ تشتہ سونے کا تھا اور وہ سونے کے تشتے میں آب زمزم کا پانی تھا۔ آب زمزم کے پانی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پھاڑا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا اور اس کو آب زمزم سے دھویا۔ یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کو اور ہماری اور آخری امت کو جب بلائیں گے تو آب کوثر پلائیں گے۔ تو اللہ چاہتے تو آب کوثر سے بھی آپ کے سینے کو اور آپ کے دل کو دھوتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ یہ بتلانا تھا آب زمزم یہ ایک ایسا مقدس پانی ہے، بابرکت پانی ہے، یہ دنیا والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اچھی نیت سے پیے گا تو اللہ اس کی نیت کو کامیاب کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے گا اور شامل آل اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ چاہتے تو آب کوثر سے بھی اللہ کے نبی کے سینے کو دھو سکتے تھے، اللہ کے نبی کے دل کو دھوتے تھے، لیکن آب زمزم سے دھویا۔ آب زمزم سے دھونے کے بعد صاف کیا گیا۔ اللہ کے نبی کو 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ پہلا واقعہ جب آپ علیہ السلام بچپن میں کھیل رہے تھے تو اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور آپ کے سینے مبارک کو پھاٹا اور آپ کے دل کو اس وقت دھویا، پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کے اندر سے دل کو نکالا گیا، اس کے بعد دھو کر پھر اس کے بعد چاک کر دیا گیا۔ تیسری بار اب جب اللہ سے آپ کی ملاقات کروانا ہے اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور دل مبارک کو نکال کر اسے آب زمزم سے دھویا۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آب زمزم ایسا مبارک پانی، ایسا مقدس پانی ہے کہ جس سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ کے سینے اور دل کو دھویا گیا۔ تو آب زمزم واقعتاً بابرکت پانی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ لینا چاہیے، اللہ کے نبی امام الانبیاء ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے، خطاؤں سے معصوم ہے، ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کے نبی بھی گناہوں سے پاک ہے۔ جب آپ کے سینے مبارک سے دل کو نکال کر اللہ کے یہاں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے سینے، آپ کے دل کو اتنا دھویا جا رہا ہے، آپ معصوم ہونے کے باوجود اتنا دھویا جا رہا ہے، ہم اور آپ کو سراپا گندے ہیں، ان کی آخری امتی ہے، ہمیں اور آپ کے اللہ کے دربار میں آنے کے لیے اپنے دل کو کتنا صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کے دل کو جو کہ گناہوں سے پاک، گناہ کا خیال بھی نہیں آ سکتا، خطا کا خیال بھی نہیں آ سکتا،
تو اللہ کے نبی کے دل کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آب زمزم کے پانی، ایسا پانی جو تمام پانیوں میں افضل ہے، اور ایسا تشتہ جو جنت سے لایا گیا، سونے کا تشتہ ہے، سونے کے تشتے سے آپ کے دل کو دھویا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیے، آپ جب مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں، تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، غیبت سے، چغلخوری سے اپنے دل کو پاک اور صاف کیجیے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے ٹھہریں گے تو اللہ کے انوار کی تجلیات محسوس ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ معلوم ہوگا۔ عبادت کسے کہتے ہیں بندہ اس وقت جانے گا جب دل میں کدورتیں بھری ہوئی ہو، دشمنیاں بھری ہوئی ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے کو نیچے گرانا، یہ آدمی کے ذہن میں جب بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ آدمی سجدے کر کر کے اپنے پیشانی کو کالا کر دے تو اس کا یہ پیشانی کا کالا ہونا کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی پیشانی جیسے کالی ہے، اس کا دل بھی ویسا کالا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، غیبت سے، چغلخوری سے پاک کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو اللہ جب انوار اور اللہ کی انوارات کو جب آپ محسوس کریں گے، انوارات کی تجلیات محسوس ہوگی، عبادت کا مزہ آئے گا۔ پھر آپ وہ ولیوں کی نماز جیسے ہوتی تھی، وہ ولیوں کی نماز آپ محسوس کریں گے۔ ولیوں کی نمازوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ جب ولی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، گھر جل رہا ہے معلوم نہیں، نماز پوری کر لی، اور ایک ولی نماز پڑھ رہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کے جسم میں پورا سانپ لپیٹ گیا، لپیٹ جانے کے بعد ان کو خبر ہی نہیں کہ بچے کے آگ میں سانپ لپٹ گیا، اپنی نماز جاری کی اور نماز مکمل کر لی۔ نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آگ لگنے کے بعد بھی آپ کو محسوس نہیں ہوا؟ تو بڑا پیارا جواب اس ولی نے دیا کہ میں جہنم کی آگ میں اس قدر خوف زدہ ہوں، اور جہنم کی آگ کے بارے میں اتنا خوف میرے دل میں ہے، اتنا خوف میرے ذہن میں ہے کہ مجھے دنیا کی آگ کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ولیوں کی نماز کا حال، یہ ولیوں کی نماز کا حال تھا۔ اور آج ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ سب نماز میں اگر فون کی گھنٹی بجی تو پوری نماز خراب ہو جاتی، اور فون کے رنگ ٹونا بھی ایسے رہتے، ماشاءاللہ سنے تو اپنی نماز بھی خراب ہونا، بازو ٹھہرنے والی کی بھی نماز خراب ہونا، اور بیچارے امام صاحب کیا پڑھ رہے وہ بھی بھول جانا۔ ایسے رنگ ٹونا ہے ہمارے ماشاءاللہ، ایسے دیکھ کے لگاتے پورا گناہ سننے والے کو ملنا، بلکہ پہلے نیت کر لیتے میں ایسی رنگ ٹون لگاؤں گا، میں بھی گنہگار ہونا، سننے والا بھی پورا گنہگار ہونا، کیونکہ آدھے چیزوں میں 1/2 میں کام نہیں چل رہا نا، تو پورا گناہ دیں گے، پورا ان کو گناہ میں مبتلا کریں گے۔ تو ہمارے فونوں کی رنگ ٹون ایسے ہے، نماز میں اگر بج گیا کسی کا فون، نماز غارت ہو جاتی۔ یہ نمازوں کا حال ہے ہمارے۔ یہ ولیوں کی نماز کا حال تھا کہ بھیڑ بکریے بھی آ جاتے، جنگل میں نماز پڑھتے، بھیڑ بکریے بھی آتے اور آ کے چلے جاتے، معلوم بھی نہیں ہوتا کوئی آ کے گئے۔ ان کی نمازوں کا یہ حال اس وجہ سے تھا، وہ اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اپنے دلوں کو صاف کرتے تھے، اپنے دلوں کو پاک کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ آپس میں دشمنیاں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر درجہ کوشش کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، حقیقتاً یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ آپ کسی کی برائی کر رہے، کسی کی غیبت کر رہے، کسی کا دل دکھا رہے، تو یہ آپ حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے، آپ بندے کا حق مار رہے۔ آپ اللہ کے سامنے 100 بار سجدہ کر لو، رات بھر نفلیں پڑھ لو، اور چاہے آپ جتنے بھی پاک اور صاف اپنے آپ کو سمجھو، صرف آپ سمجھنے لگیں گے، لیکن حقیقت میں آپ کا دل کالا ہو چکا ہوگا، سیاہ ہو چکا ہوگا۔ اسی لیے آپس میں محبتیں بانٹیے، نفرتوں کو دور کیجیے، آپس میں ہم مسلمان بھائی بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ہاتھ پکڑ کر اور اس کی کوشش میں لگا رہے اور اس کو آگے بڑھانے کی اور اس کا ساتھ دیتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو اس کا ساتھ دے، یہ میرے بندے کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا ساتھ دے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہم نمازوں کو آتے کیا کرتے؟ چہرہ دھو لیتے، ہاتھاں دھو لیتے، سر کا مسح کرتے. سر کا مسح کر رہے، ہمارے بال تو صاف ہو رہے، لیکن ذہن کی گندگی ویسی ہے، ذہن میں برے خیالات ویسے ہیں. ہاتھ دھو رہے وضو کرتے وقت، ہاتھوں کی جو ظاہری گندگی ہے، جو میل کچیل ہے، وہ تو صاف ہو رہا، لیکن اس ہاتھ سے ہم کتنوں کا حق مار رہے، ہم اس ہاتھ سے حرام کاریوں میں مبتلا ہو رہے، ہم اس ہاتھ سے گناہوں کی طرف بڑھ رہے. تو پھر ایسا وضو ہمیں کوئی کام نہیں دے گا. تو پہلے اپنے سر کو صاف کرنے کے ساتھ یہ ارادہ کیجئے، میں وضو کر رہا ہوں، سر صاف کر رہا ہوں، یہ بھی ارادہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے اس سر کو صاف کروں گا، برے خیالات سے صاف کروں گا، ناجائز تعلقات سے اپنے اس سر کو صاف کروں گا. تو اس وقت ہمیں عبادتوں کا مزہ محسوس ہوگا. تو بہرحال اللہ کے نبی کو اس وقت لے جایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی، وہ سواری کا نام براق تھا. اب یہاں پر سمجھیے بلانے کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ ہم کسی کو دعوت دیں، بھئی ہمارے گھر پہ دعوت ہے، آپ کو آنا ہے. کب ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، بلا کے اس کو پریشان کر دینا، پہلی دعوت. دوسری یہ کہ ہم ان کے لیے سواری کا انتظام کریں، بھئی میرے پاس دعوت ہے، آپ کو آنا ہے، میں آپ کے پاس سواری بھیج رہا ہوں، آپ کو سفر کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے میرے گھر میں اتر جا سکتے ہیں. تیسری اور سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز و قارب کو بلا رہے، کسی مول صاحب کو بلا رہے، تو آپ ان کے لیے گاڑی کا بھی انتظام کرنا، سواری کا بھی انتظام کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک خادم کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا کہ بھئی میں آپ کے پاس سواری بھی بھیج رہا ہوں اور ایک خادم بھی بھیج رہا ہوں، آپ کو اگر سفر میں کچھ پریشانیاں ہیں تو اس خادم سے آپ ان پریشانیوں کو حل کر لے سکتے ہیں. یہ اعلیٰ طریقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک تیسری طریقے کی سواری بھیجی. تیسرا طریقہ کیا؟ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری بھی بھیجی اور اس کے ساتھ ایک خادم کو بھی بھیجا، اور وہ خادم حضرت جبرائیل علیہ السلام، دونوں کو بھیجا. ہم کسی کو بلائے اور یہ دعوت دے دیے کہ آنا ہے، کب آنا ہے، کچھ نہیں. اب وہ بھٹکتے بھٹکتے بیچارے ہمارے پاس آ گئے. اب ان کو دیکھ کے بولے جزاک اللہ صاحب، شکریہ صاحب، آپ آ گئے، بہت دل خوش ہوا. آپ کو کیا معلوم انہوں کتنی پریشانیوں سے ہے، انہوں کتنا پریشان ہو کے رستے میں آپ کے پاس ہے، آپ کو کیا معلوم؟ آپ تو خالی ان کے پہنچنے کو دیکھ رہے، انہوں کیسا ہے آپ کو نہیں معلوم. اسی لیے جب کسی عقیدت مند کر رہے اور کسی کو چاہ رہے آپ بلا رہے، تو پھر آپ بہتر سے بہتر سواری کا بھی انتظام کرنا، اگر ہو سکے تو پھر کسی اور کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا، یہ بہتر سواری ہے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے ملنے کے بعد آپ علیہ السلام کو اس پہ سوار کیا گیا. اور قرآن پاک میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا فرمایا. اور اللہ کے نبی کو جو لے جایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں تک، 2 چیزیں ہیں، مسجد حرام کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے کہاں تک؟ 7 آسمانوں تک لے جایا گیا. اب اللہ کے نبی کی یہ جو معراج ہوئی، یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ یعنی جسم کے ساتھ تھی یا روح کے ساتھ تھی؟ یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ آدمی بسا اوقات سوتے وقت خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو کبھی کبھی سچ بھی مان بیٹھتا ہے. اور اللہ کے نبی کو جسمانی معراج بھی ہوئی، روحانی معراج بھی ہوئی. یعنی اللہ کے نبی جسم کے ساتھ گئے، اللہ کے نبی کی روح نہیں گئی، جسم کے ساتھ اللہ کے نبی 7 آسمانوں کا سیر کیے. ویسے تو آدمی سوتے ہوئے بہت سارے خواب دیکھ لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ سوتے سوتے دیکھ لیے کہ میں مدینہ منورہ پہنچ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کے اس خواب کو مکمل کرے اور حقیقت میں ایسا کرے، ہم تو دعا کرتے ہیں. یا پھر آدمی سوتے سوتے یہ دیکھ رہا کہ میں جو ہے نا 4 بیویوں سے شادی کر رہا ہوں، 4 عورتوں سے شادی کر رہا ہوں، تو اب اٹھ کے دیکھے تو بستر پہ ایک بھی بیوی نہیں. اب یہ ایسی بات ہو گئی بلی کے خواب میں چچڑے. کیا ہو گیا ہے؟ بلی کے خواب میں چچڑے. اب بلی خواب میں چچڑے دیکھتی، اٹھے بعد اس کو چچڑے نہیں دکھتے. صاف صاف بولے تو یہ بات ہے
کہ آپ اپنی صورت آئینے میں دیکھ لیجئے. جو ایک ملی وہ بھی بہت ہے, جو ایک آپ کو ملی وہ بھی بہت ہے. اسی لیے آدمی خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھ لیتا لیکن اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی روح کے ساتھ بھی ہوئی, جسم کے ساتھ بھی ہوئی. اسی لیے تو کفار مشرکین آپ کے معراج سے آنے کے بعد آپ پر اعتراضات کر رہے تھے. اس وجہ سے کر رہے تھے, ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی جسم کے ساتھ گئے. اور جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے آئے, بعض صحابہ نے ان نشانات کو بھی دیکھا جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو لینے آئے. تو دو طرح کا ہے. اور یہ اسراء کا جو لفظ ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ تو قرآن میں موجود ہے لیکن معراج کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم دھوکہ یہ نہیں کھانا قرآن میں موجود نہیں ہے تو ہے کہ نہیں, یہ نہیں سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ معراج کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی کی جو احادیث ہے اس میں معراج کا تذکرہ موجود ہے. جو قرآن پاک کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج کافر ہو جائے گا, اور جو احادیث کا انکار کرے گا وہ کافر فاسق فاجر ہوگا. ایسے آدمی کے پیچھے امامت جائز نہیں ہے, فقہاء نے لکھا ہے. تو اسی لیے ہم شب معراج کو, اسراء کو بھی مانے اور معراج کو بھی مانے. تو بہرحال اللہ کے نبی کو وہاں سے سفر شروع ہوا آپ کا, اور آپ نے مناظر دیکھے. مناظر پہلے کیا دیکھا آپ نے؟ پہلے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں زمین میں, اور ان کی کھیتی باڑی ایک لمحے میں, چند سیکنڈ میں وہ کھیتی باڑی درخت کی شکل لے رہی ہے, اناج کی شکل لے رہی ہے. ہم دنیا میں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کتنے دن لگتے ہیں اس کو اناج میں آنے, فصل میں آنے, مہینوں لگ جاتے ہیں. لیکن وہاں پر جو لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے وہ ایسا فصل ڈال رہے زمین میں اور اس کے بعد سے ایسا دوسری طرف ڈال رہے تو پھر وہاں پہ بیج نکل رہی, اناج نکل رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ ان کے لیے آخرت میں توشہ بنا کر رکھتا ہے. جو آپ کی راہ میں, اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں, اللہ کی راہ میں ادھر خرچ کر رہے اور ادھر ہماری یہ نیکی جنت میں اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی شکل میں محفوظ کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, آپ اندازہ لگائیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا یہ حال ہے. ایک طرف آپ خرچ کر رہے اور دنیا میں آپ خرچ کر رہے اور آخرت میں آپ کا بدلہ تیار کیا جا رہا, آپ کے لیے نعمتوں کو نوازنے کے لیے آخرت میں آپ کو تیار کیا جا رہا. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. جو آدمی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور بیواؤں کی, یتیموں کی, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں وہ کتنے خوشحال ہیں. ادارے میں اور مدرسوں میں, مدارس میں, مساجد میں جن کا پیسہ لگتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا پیسہ ایسا ہی لگ رہا ہے, بلکہ ان کے لیے خوشخبری ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھلایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. جیسا یہاں پہ ایک فصل لگانے کے بعد اناج بن رہا ہے, اللہ ایسے ہی جو بندہ دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ اس کے لیے اٹھا کے رکھیں گے. آج ہمارا پیسہ یہاں پہ وہاں پہ تو بہت لگتا, لیکن مسجد کو دینے, مدرسے کو دینے 100-200 روپے جمعے کے موقع پر اعلانات ہوتے, مسجد کا تعمیری کام باقی ہے اور دوسرے کام باقی ہے, ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے. ہمارے کو محسوس ایسا ہوا جمعہ کے موقع پر جو ڈبے پھیرے جاتے اس میں جو ہے نا صرف آوازیں آتی رہتی, آوازیں کئی کی آوازیں آتی رہتی, چلر کی آوازیں آتی رہتی. ڈبوں میں کئی کی آوازیں آتی, چلر کی آواز آتی. یاد رکھیے جس ڈبوں میں اور جن مسلیوں کے ڈبوں میں چلر کی آواز آ رہی وہ سخی کیسے ہو سکتی؟ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے تو گننا نہیں, میں اتنے دے رہا ہوں. آپ اگر اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کریں گے اللہ آپ کو بے حساب دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کے دینے میں ہمیں گن گن کے دے تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ گن گن کے اگر اللہ ہمارے کو نعمتیں دیتے, ایک نعمت دیا کافی ہے اس کے واسطے, ایک دن تک ایک ٹائم کا کھانا ہمارے کو ملا
ایک دن تک بھوکے رہے تو بھی آدمی نہیں مرتا. اگر اللہ ایسا ہما کو دے تو پھر کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہتے. اللہ جب ہما کو بے حساب دے رہا تو ہم اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کرنا. ہمارے خرچے اتنے ہوتے موبائل کے ریچارجوں کے پیچھے 3 مہینوں کے 400 روپے 600 روپے بلا جھجک دے دیتے. لیکن جب مسجد کی مدرسے کی ادارے کی اور غریبوں کو دینے کی بات آتی نہیں صاحب ہمارے پاس نہیں ہے, جس کے پاس ہے ان کے پاس جا کے بولو. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دے رہے تو اللہ کے اوپر یہ بھروسہ کرتے ہوئے دیے کہ میں یہ آخرت کا توشہ دے رہا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ میں پیسے دے رہا ہوں, یہ سمجھے کہ میں آخرت کا توشہ دے رہا ہوں. پھر اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ بے حساب دے گا. دوسرے چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے انٹرنیٹ پہ ہمارے کتنے پیسے چلے جا رہے مہینوں میں, اور اتنے اس کے پیک بڑھ چکے ہم اس کو کبھی خریدنا نہیں چھوڑے. اتنے پیک اتنا مہنگا ہو گیا, اور جب تو فری تھا لیکن اب جو ہے نا اس کے پیچھے اتنے پیسے دینا پڑ رہا, کبھی نہیں چھوڑتے. اور ذرہ 2 منٹ کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آدمی بے چین ہو جا رہا. یہ بول رہا میرے کو کیسا کیسا کچھ دکھ رہا, کیا ہوا کیسا کیسا کہیں کو دکھ رہا, ارے میرے پاس نیٹ نہیں ہے, کیا ہو رہا دنیا میں نہیں معلوم ہو رہا. یہ حال ہے ہمارا. ہم معمولی خرچے ہمارے جو ہے اس میں 100 روپے 1000 روپے مہینوں کے لگ جاتے, ہمارے کو اندازہ نہیں ہوتا. جب بات مدرسے کی آتی مسجد کی آتی تو پھر ہماری جان نکل جاتی دینے میں. دل پہ پتھر رکھیے اور دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیے ہم کتنا ہم اپنے محلے کی مسجد کا تعاون کر رہے, ہم کتنا ہمارے پڑوسیوں کا خیال کر رہے, ہم کتنا بیواؤں کو یتیموں کو کھلانے اور پلانے کی فکر کر رہے. ذرا سوچیے. دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دینا, اور آپ سے دین کا کام جو بھی ہو جائے آپ یہ سمجھیے میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میرے پیسے میں اس مسجد کو دوں, میں کیسے کما رہا ہوں میں اور میرا اللہ جانتا ہے, لیکن میں یہ سوچ کر دے رہا ہوں کہ یہ میرے پیسے آخرت کے دن اور آخرت میں میرے لیے حجت بنیں گے, میرے لیے دلیل بنیں گے, اور یہ میرے لیے توشہ ہوگا. یہ سمجھ کر جب آدمی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیسوں کو بھی قبول کرتے ہیں, اس کے مال کو بھی قبول کرتے ہیں. اسی لیے عزیزو بزرگو دوستو, اللہ کی راہ میں جب بھی دے, آپ اللہ کی راہ میں دے تو یہ سوچ کر دے کہ میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑھ کر مجھے عطا کرے گا. ایک بزرگ کے بیان میں ایک نوجوان نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ہم بھی سن لیتے آ رہے, جمعوں کے موقع پر بولا جاتا جو بندہ اللہ کے لیے مسجد بنائے گا گھر میں, وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت میں جنت میں ایک محل بنائیں گے, ایک گھر بنائیں گے. ایک نوجوان ایسے ہی سنا اور سن کے یہ ارادہ کر کے گیا کہ میں بھی اپنے محلے میں ایک مسجد بناؤں گا. چنانچہ وہ نوجوان گیا اور جا کر یہ سوچا کہ ایک بھی پیسہ کسی کا میرے کو نہیں ہونا, جتنے پیسے لگتے میں اپنی جیب سے لگاؤں گا اور مسجد بناؤں گا. بہرحال اس نوجوان نے یہ نیت کی اور واقعتاً اس کی نیت اچھی تھی, اس نے ایک مسجد تعمیر کی, پیسے لگائے. ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ ایک محل کے پاس ہے, بہت زیادہ عالیشان محل, اتنا عالیشان کہ وہ دیکھتا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ میں ایسا عالیشان محل میری آنکھوں نے اب تک نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد یہ ایسا دیکھنے کے بعد دائیں طرف اس کی نگاہ جب گئی تو دیکھا کہ اس سے بڑا عالیشان محل وہاں پر ہے, اس سے بڑا عالیشان محل وہاں پہ ہے, اس سے بڑا عالیشان گھر وہاں پہ. تو اس بندے نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا یہ عالیشان محل ہے, یہ عالیشان گھر ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں اس سے عالیشان محل اس کے بازو کو. فرشتوں نے کہا کہ یہ محل تمہارا ہے جو تم پہلے دیکھے, اس سے عالیشان محل یہ ہے کہ یہ ایک عورت کا محل ہے, یہ آپ کا محل نہیں ہے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, ایک عورت کا گھر ہے. اس نے سوچا میں تو مسجد بنانے میں 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لیا, پھر اس کے بعد میرے سے زیادہ عالیشان کسی اور کا محل یہ کیسے ہو سکتا. فوراً جو اس کے مسجد کے تعمیر کرنے والے مستری اور جو کام کرنے والے تھے سب کو قریب بلایا, قریب بلا کر کہا کہ میں تو اپنے جو پیسے لگتے تھے میں لگایا, کسی کا 1 روپیہ نہیں لیا,
پھر اس مسجد کے بنانے میں کسی اور کی مدد بھی تم نے لی؟ تو ان مستریوں نے اور ان ورکروں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک بکیٹ دی تھی جس میں گارا ملایا جاتا ہے، سیمنٹ ملائی جاتی ہے، وہ بکیٹ ہمیں دی تھی، ہماری بکیٹ ٹوٹ گئی تھی تو انہوں نے دی۔ فوراً اس آدمی نے اس عورت کا پتہ اٹھایا اور پتہ اٹھا کر اس کے گھر پر چلے گیا۔ گھر پر جانے کے بعد کہا کہ آپ میری مسجد کے لیے ایک بالٹی دیے، میں سنا۔ اس نے کہا ہاں دی۔ تو کہا کہ آپ کی بالٹی کی جو قیمت ہے آپ لے لیجیے، 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، 1000 روپے ہے یا 10,000 روپے ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے 10 لاکھ ریال، کتنے؟ 10 لاکھ ریال کا آفر اسے دیا، آپ اس بالٹی کی بدلے 10 لاکھ ریال لے لیجئے اور اس بالٹی کی قیمت اپنے سے چکتا کر لیے۔ اس عورت نے جواب دیا اگر تم مجھے 10 لاکھ ریال دو گے یا 20 لاکھ ریال دو گے یا دنیا کی پوری دولت لا کر بھی مجھے دو گے تو میں یہ نہیں لے سکتی۔ آدمی پریشان ہوا، ایک بالٹی کی قیمت پوری دنیا بھی دی ہے تو نہیں لیتے بول رہے۔ اس عورت نے کہا میں اس وجہ سے نہیں لے سکتی، اگر تم میری سامنے اور میرے قدموں میں پوری دنیا بھی ڈالو گے تو میں ہرگز نہیں لوں گی، کیونکہ کل تم نے جو خواب دیکھا ہے میں نے بھی وہی خواب دیکھا۔ کل تم نے جو خواب دیکھا میں نے بھی وہی خواب دیکھا۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک بالٹی جو ٹوٹ گئی تھی اس عورت نے بغیر کسی نیت کے دے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا محل تیار کیا، جنت۔ تو اسی لیے عزیزو، ہم جن چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑتے ہیں، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے بڑا انعام ہمارے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک بالٹی کی قیمت، ایک بالٹی کے بدلے اللہ نے اس کو محل میں، جنت میں محل بنایا۔ دارالعلوم دیوبند کے پاس لکھا ہے ایک کسان رہتا تھا، وہ گھاس کو کاٹ کر بیچ کر جو گھاس آتی تھی اس کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچتا اور اس سے جو قیمت آتی اپنے بیوی بچوں کو پالتا تھا۔ تو وہ روزانہ کے 2 روپے یا 1 روپیہ کماتا تھا اور وہ 1 روپے میں سے 4 پیسے اٹھایا کرتا تھا۔ کتنے پیسے؟ 4 پیسے۔ آج ہمارے پاس 10 روپے کی حقیقت نہیں ہے صاحب۔ فقیر کو 5 روپے 10 روپے دیے تو گھور کے دیکھ رہا ہوں، میرے سے زیادہ بڑا فقیر ہی نہیں دکھ رہا بلکہ واپس دے دیتا۔ اور اتنا ان لوگوں کا کاروبار ہو گیا، 10 روپے دیے تو گھور کے دیکھ رہے، 5 روپے دیے تو پھر تھوڑے فقیران تو لے رہے بھی نہیں۔ میں تیرے سے اتنی دیر میں لیے تک میرے کو اور 20 روپے کا منافع ہوتا تجھ رکھ لے، یہ حل ہو گیا۔ فقیران بھی بیٹھے بیٹھے لاکھوں کی انکم، ہزاروں کی انکم ان کی ہو گئی۔ جو ٹریفک سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے ہوئے رہتے ان کا تو پورا ایک گروپ بنے والا تھا ماشاءاللہ، اور گروپ میں ماہانہ آمدنی رہتی۔ ایک بیچارہ ایک سافٹ ویئر انجینئر اور ایک پڑھا لکھا نوجوان اتنا نہیں کما رہے جتنا وہ لوگ کما رہے، مہینے کے 30,000، مہینے کے 40,000 بیٹھے جگہ رہے۔ ٹریفک سگنل پہ ایک صاحب ایسے ہی جا رہے تھے، ایک فقیر کو بلا کے بولے کہ بھائی تو اتنا اچھا ہٹا کٹا ہے، بھیک کئی کو مانگ رہا، کچھ تو بھی کر لے رہا نہیں، کئی کو خالی بھی نہیں، ادھر ادھر جا کے اپنی عزت کو بیچ رہا اور مانگ لیتے ہوئے پھر رہا۔ وہ فقیر کیا بولا؟ فقیر یہ بولا کہ آپ بول رہے میرے کو کچھ تو بھی کر لے جا یا پھر دوسرا کام کر لو، بول رہے یہ کام نہیں ہوتا کیا؟ پوچھا کتنی بڑی بات معلوم آپ کو؟ جانا، لوگوں کو منانا، ان کے پاس سے پیسے لینا، بہت بڑا کام کر رہا ہوں میں، تم بھی وہ کام نہیں کر رہے میں وہ کام کر رہا ہوں، بول رہا۔ تو اب انہیں سوچا یہ پاگل کو سمجھا کہ میرا وقت کا خراب بنا بول کے چلے گئے۔ تو یہ حال ہو گیا ہمارے فقیروں کا۔ اگر ہم فقیروں کے بارے میں اگر بولنا شروع کریں تو ایک جمعہ اسی پہ چلے جائیں گا، کس کو دینا، کیسا دینا، بہت ساری تفصیلات ہے۔ تو اسی لیے ایک صاحب تھے، وہ گھاس کاٹ کر اس سے جو منافع ہوتا وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے اور 4 پیسے روزانہ کے اٹھاتے اور ماہانہ یا پھر سال کے ختم پر دارالعلوم دیوبند کے جتنے اساتذہ ہیں ان کی دعوت کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے 4 پیسے اٹھا کے رکھتے، وہاں کے اساتذہ
یہ لکھتے ہیں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں، انہوں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں انتظار رہتا تھا اس کی دعوت کا، ہمیں اس کی دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو آدمی 4 پیسے روزانہ کے کما کے سال کے اختتام پہ ہماری دعوت کرتا تھا، اور جب ہم اس کے پیسوں سے دعوت کھاتے، ہماری 8-10 دن تک تو تہجد نہیں چھوٹتی۔ کتنے دن تک؟ 8-10 دن تک ہماری 5 نمازیں تو ہوتی باجماعت کے ساتھ، لیکن ہماری کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹتی۔ حلال کی برکت میں یہ فائدہ ہے، حلال کی کمائی میں یہ برکت اللہ نے رکھی۔ آپ تھوڑا سا کیوں نہ کمائیں، لیکن آپ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ طے کر لیجئے، میں اتنی رقم فلاں مسجد کو دوں گا، میں اتنی رقم فلاں مولانا کو دوں گا، میں اتنی رقم سے کچھ دعوت کروں گا۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں غریب ہوں۔ اگر سمجھے، کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس، ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، یہ شرف ہمیں ملا ہے، تو کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں غریب ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، اور آپ سے جتنا ہو سکے جمعے کے موقع پر، ماہانہ کے موقع پر آپ مسجد کا تعاون کیجیے۔ غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر معلوم کیجیے کیا ضروریات ہیں، ان کو پورا کیجیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، آپ جمعہ کے دن جب گھر سے نکلے تو آپ 1 آدمی یا 2 آدمی کا کھانا ایکسٹرا پکا لیجیے، پکا کر آپ تلاش کیجیے آپ کے محلے میں کون سا محلے میں ایسا گھر ہے جہاں پر بھوکے بچے سو رہے ہیں، جہاں پر باپ بھوکا سو رہا ہے، آپ معلوم کر کے ان کا پیٹ بھریے۔ 1 آدمی 2 آدمی کے زیادہ پکانے سے آپ کی دولت میں کمی نہیں آئیں گی، لیکن اس کا پیٹ ضرور بھرے گا، وہ چین کی نیند ضرور سوئے گا۔ تو آپ ایسا ایک موقع طے کر لیجئے، میرے پیسے اتنے ہیں، یا پھر میں ایک وقت 2 آدمیوں کا زیادہ کھانا پکا کر فلاں محلے کے گھر میں بیچاری بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، بچے یتیم ہے، میں اتنی آمدنی اس کے لیے دوں گا، میں اتنا کھانا اس کے گھر بھیجاؤں گا۔ یقین مانیے، آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کام کرنا شروع کیجئے، پھر آپ جو خوشی آپ کو محسوس ہوگی، آپ کی کمائی میں جو برکت ہوگی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے آپ کو غریب سمجھنے سے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کی نعمتوں کو جب بندہ گنتا ہے تو گن نہیں پاتا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو بندہ گن گن کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، لیکن قرآن میں فرمایا گیا ان الانسان لکفورا، کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتا، بلکہ وہ ان چیزوں کو یاد کرتا جو اس کے پاس نہیں، جو اس کے پاس نہیں ہے۔ 1 گاڑی ہے، 2 گاڑیاں کئی کو نہیں ہے کی، 10 جوڑے ہیں، 15 جوڑے کئی کو نہیں ہے کی، 1 چپل ہے، 2 چپلاں کئی کو نہیں ہے کی۔ یہی دماغ ہر ایک کا بنے ہوا رہتا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیے، دنیا کی دولت آپ کے بھوک کو کبھی نہیں مٹا سکتی، آپ کے پیٹ کو کبھی نہیں بھر سکتی۔ اگر آپ کا پیٹ بھرتا تو قبر کی مٹی سے بھرے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ حرص انسان کی کبھی کم نہیں ہوں گی۔ قرآن میں صاف صاف واضح ہے، انسان کو جتنا ملتا جائے گا وہ اتنا ہی ناشکرا اور کنجوس بخیل ہوتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کی نعمتوں کو سوچیے، میرے پاس تو یہ چیز ہے، فلاں ایسے ان کے پاس نہیں ہے، میرے پاس کچی چھت تو ہے، سر ڈھانکنے کے لیے، سونے کے لیے کمبل تو ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پر جا کر سوتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند غائب ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ابھی چل رہا ہے، ایسی سردیاں ہیں، آپ دیکھیے جا کر فٹ پاتھوں پر جو لوگ سو رہے ہیں ان کا ٹھنڈی کی وجہ سے کیا عالم ہوگا، اور آپ یہ شکایت کر رہے ہیں میرے پاس گھر ہے تو ایسا ایسا، ٹینوں کا گھر ہے، بلڈنگ کہیں کو نہیں ہے کی، کرائے کا گھر ہے، ذاتی کہیں کو نہیں ہے کی۔ یہی سوچنے میں انسان گزار دیتا زندگی، یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس سر ڈھانکنے کے لیے تو گھر ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سر ڈھانکنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے، میرے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی تو ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سوار ہونے کے لیے گاڑی نہیں ہے۔ میرے پاس یہ چیزیں ہیں، جب بندہ نعمتوں کو یاد کرے گا، نعمتوں کی گنتی لگائے گا تو بے شمار نعمتیں ہوں گی۔ اور صحت ہے، صحت بھی نعمت ہے،
آپ صحت کے ساتھ جی رہے اور ایک کروڑپتی ہے جو لاکھوں روپے ماہانہ گولیوں پر خرچ کر رہا ہے، جو لاکھوں روپے دوائیوں پر خرچ کر رہا ہے، اور آپ صحت مند چلتے پھرتے 3 وقت کی روٹی کھا کر ہٹے کٹے ہیں، تو آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کیجئے، 100 بار شکریہ ادا کیجئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئیے اور ان نعمتوں کو یاد کیجئے۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ استاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، بندہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے، ہمیشہ رونا، ہمیشہ روتے رہنا، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنا، ہر کسی کو برا بھلا کہنا، ایسا ہونے سے اللہ جو نعمتیں دیتا ہے اس کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے عزیز و بزرگوں دوستو، آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ، 5% حصہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے آپ کو اس کرنے کے کام، یہ کرنے کے کام ہے۔ ہم کرنے کے کام تو نہیں سنتے، لیکن نہیں کرنے کے کام سن کے واہ واہ بولتے۔ کرنے کے کام جب آپ کے سامنے بتائے جا رہے ہیں تو آپ اس کو سنیے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لائیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس زمانے میں 4 پیسے بچا کر اساتذہ کی دعوت جو کرتے تھے، اساتذہ ان کی دعوت کے انتظار میں رہتے تھے۔ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھائے تو ہمارا کوئی سکون نہیں ملتا صاحب، کہ 4 پیسے کما کے جو محنت کی کمائی ان کے ہاتھوں سے مل رہی، یہ کھانے کے بعد ہماری تہجد بھی فوت نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ روحانی غذا کی برکت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا صاحب، گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، بیوی کا بنا ہوا کھانا اچھا نہیں دکھ رہا، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اچھا نہیں دکھ رہا، بہن کے اور بیٹی کے ہاتھ سے جو کھانا بن رہا وہ اچھا نہیں دکھ رہا، ہوٹلوں میں کھانے جا رہے ہیں۔ اب بتائیے، ہوٹلوں میں جو کھانا بنا رہا ہے وہ پاک بھی ہے؟ بنانے والا پاک ہے؟ پاک نہیں ہے، وہ کون سی حالت میں ہمارے کو کیا معلوم۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ جو غذا کھاتا ہے وہ غذا کی کھانے کا اثر اس کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ آپ اچھی غذا کھائیے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو نمازوں کی بھی توفیق مل رہی، قرآن کی اور اچھے کام کرنے کی بھی توفیق مل رہی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے منہ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حلال کی غذا ہے، اور اس کو بناتے وقت ہماری والدہ ذکر کر کے بنا رہی تو اور 4 چاند لگ جائے گی۔ آپ ناپاک آدمیوں کے ہاتھوں سے کھانا جو کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں جو کھانا پکا رہے ہیں، وہ جسم کے اعتبار سے بھی گندے ہیں، باطن کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی غسل کرتے نہیں معلوم، ناپاک ہاتھوں سے بناتے۔ اب وہ کھانا کھا کے آ رہے تو گھر میں لڑائی، گھر میں جھگڑے، ان صاحب کیا کرنا، بچے ہمارے نافرمان ہو جا رہے صاحب، بولے تو سن رہے نہیں۔ ارے نافرمان ہو جا رہے، اس کا رونا تو ہے، لیکن نافرمان بن رہے کیوں؟ آپ کی کارستانی ہے۔ آپ جیسا بچے کی تربیت کرنا ہے اور بچے کو جیسا زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانا ہے، آپ نہیں بتا رہے، جس کی وجہ سے بچہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اسی لیے کھانے کا یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ آپ جیسا کھائیں گے آپ کی زندگی پہ ویسا اثر پڑے گا۔ آپ اچھا کھانا کھائیں گے، اچھے لوگوں سے ذکر کرتے ہوئے، صحابیات کا کیا حال تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کھانا پکاتے پکاتے 15 پارے پڑھ لیتی تھی۔ کتنے پارے؟ 15 پارے، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے ہم کھانا پکاتے پکاتے۔ حضرت فاطمہ کا حال 15 پارے پکاتے پکاتے پڑھ لیتی۔ پھر اللہ کے نبی جب اسے کھاتے تو پھر رات بھر نفل کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ وہ چشتی اور وہ طاقت ان کھانوں میں ملتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کھا رہے، گھر میں جا رہے تو بیوی سے تھوڑا گزارش کرنا کہ بیڈم تھوڑا پکاتے پکاتے کچھ پڑھتے ہوئے جو ہے نا پکائیے، جو آتا قل اللہ آتا پڑھی، درود شریف پڑھ کے پکائیے، اس کھانے میں برکت ہوئی، اس کھانے سے کھانے والا بیٹا فرما بردار ہوگا۔ نہیں، ہمارے عورتیں کیسا کرتے، پکانے سے پہلے فون تو بھی کھولتے، ٹی وی تو بھی کھولتے، کھولنے کے بعد اب جیسا جیسا وہاں چل رہا، یا دھیان کم رہتا وہاں دھیان زیادہ رہتا۔ ارے انہیں اس کو مار دیا، ارے انہوں اس کو ایسا کرا، وہ کرتے کرتے نمک کی جگہ پانی ڈالے، شکر کی جگہ کچھ اور ڈال دیے، مرچی ڈالنے کا شکر ڈال دیے، اب جو ہے نا پکے بعد شوہر کے سامنے حاضر کر رہے۔ اب بیچارہ انہیں بھی کھا رہا تو کہاں انہیں دیکھ کے کھا رہا، انہیں بھی فون کھول لیں گے، ایسا ایک ہاتھ سے فون دیکھ رہا ایک ہاتھ سے کھا رہا۔ اب وہ کھاتے ہوئے بول رہا، اس کو بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ ایک ایسے ہی واقعہ دیکھنے میں ملا کہ فون دیکھتے دیکھتے آدمی جو ہے نا دوسروں کے گھر میں چلے گیا، اپنا گھر بھی نہیں معلوم ہو رہا، اور وہ بیچاری
اب آپ اندازہ لگائیے وہ گھر میں رہنے والی بھی فون میں دیکھتی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی میرا میاں گھر کو آیا اس کو لے کے آ کے پانی دے. ایسا ایکسچینج ہو جا رہا پورا مسئلہ. تو اب یہ کیا کر رہا بنانے کے بعد دے دیے. اب شوہر میاں کھا رہے تو روٹی لے کے سالن میں ڈبانے کا پانی میں ڈبا کے کھا رہے اور بیوی کے اوپر چلا رہے کیسا کھانا پکاتے فونوں میں دیکھ دیکھ کے پکا رہے کیا ڈالنا معلوم نہیں ہو رہا. تو بیوی یہاں سے بول گی میں کیسا پکے گی میرے کو معلوم لیکن تم کیسا کھا رہے وہ دیکھو. فون میں دیکھتے ہوئے کھا رہے سالن میں ڈبانے کا روٹی پانی میں ڈبا کے کھا رہے تو کہاں سے مزہ آئیں گا صاحب. جہاں ڈبا کے کھانا ہے وہاں ڈبا کے کھے تو مزہ آتا ہے. یہ حال ہے ہمارا. اب ٹی وی دیکھتے ہوئے سیریل لگے اور سیریل چلتے جا رہا اور یہاں پہ بیگم صاحبہ پکاتے جا رہے. اب وہ کھانا لے کے آ رہے تو اس سے کیسی اولاد. اب ذکر نہیں اس کے اندر درود شریف نہیں کھانے سے پہلے دعا کا اہتمام نہیں آداب کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا کھانے سے پہلے ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھو اور دو ایک زانو بیٹھو بیٹھ کر کھاؤ اور بیچ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ دو چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھا کے کھاؤ. یہ آداب ہے کھانے کے. ہم اس کی رعایت کتنے بار کریں. کھا رہے تو پھر روٹی کو پانی میں ڈبا رہے سالن میں ڈبا رہے. یہی حال ہے ہمارا. تو اسی لیے کھانا جیسا ہوگا ہماری عبادتوں میں ویسا اثر ہوگا کھانے کا. اور جو ہے نا اس کے بعد ہم یہ بھی طے کر لیں کہ جو ہماری آمدنی کا حصہ ہے اس مسجد کو دیں گے. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تھوڑا لے جایا گیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے سر کو پتھر پر رکھ رہے ہیں اور اوپر سے ایک پتھر ان کے سر پر گر رہا ہے. سر کچلا جا رہا ہے وہ پتھر دور جا رہا. اب فرشتہ وہ پتھر لے جانے تک اس کا سر صحیح ہو جا رہا پھر وہ پتھر جالا جا رہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں. آپ اس میں حکمت سمجھیے. پتھر نیچے ہے اس کے اوپر سر ہے پھر اس سر کے اوپر پتھر ڈالا جا رہا ہے. اس کی حکمت یہ علماء نے لکھی آدمی جب رات میں سوتا ہے تو نرم تکیے پہ سوتا ہے. ایسا سوتا ہے فجر گول پھر اس کے بعد 12 بجے اٹھتا. فجر کی نماز قضا کر کے جب نرم تکیے پر جب وہ سوگا تو اللہ یہ فرما رہے اور اس کو یہ بتلانا چاہ رہے ارے میرے بندے تو دنیا میں رہتے ہوئے نرم گدے پر سو کر نمازوں کو قضا کرتا تھا. اب تیری یہ سزا ہے کہ جتنا نرم تیرا بستر تھا جتنا نرم تیرا تکیہ تھا اس سے کہیں زیادہ سخت یہ پتھر ہے جو تیرے سر کو کچل دے گا. آپ اندازہ لگائیے ابھی نماز امت پہ فرض نہیں ہوئی. نماز کا تحفہ لینے اللہ کے نبی جا رہے ساتوں آسمان کے لیکن اللہ کے نبی کو اس سے پہلے دکھایا جا رہا اللہ کے نبی کو بتلایا جا رہا نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اللہ کے نبی جب بھی جاتے تھوڑی دور پر اللہ کے نبی نمازیں پڑھتے تھے. 4 وقت اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف جب گئے تو 4 وقت نمازیں پڑھی. پہلی مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی وہ جگہ کا نام مدینہ منورہ تھا. اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے دوسری جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی وہ شعیب علیہ السلام کا گاؤں مدین تھا. اس کے بعد تیسری جگہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھر بیت اللحم تھا وہاں پر اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی. اس سے آگے جا کر اللہ کے نبی نے پھر 2 رکعت پڑھی. جبرائیل نے فرمایا یہ کوہ طور ہے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرنے جہاں گئے تھے یہ وہ جگہ ہے وہاں پر بھی اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم جہاں جائے مزارات یا پھر اللہ والے ان سے مل کر 2 رکعت بھی نماز پڑھے دعاؤں کی درخواست بھی ان سے کرے. اللہ کے نبی 2 رکعت وہ جو 2 رکعت تھی وہ فرض رکعت نہیں تھی وہ نفل رکعت تھی. 2 رکعت نفل پڑھ رہے. آج ہم کہیں سفر میں جا رہے تو صاحب فجر بھی گول ہو رہی عشاء تک گول ہوتے جا رہے نماز معلوم بھی نہیں ہو رہا فجر کا بھی وقت گیا ظہر کا بھی وقت گیا. نمازوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے دلوں میں. وقت ہو گیا کہ بھئی میں سفر میں آیا ہوں تو نماز پڑھ لوں گا کبھی خیال نہیں آتا. سفر میں جانے کے بعد کبھی بنگلور گئے کبھی کرناٹک گئے تو ختم نمازیں قضا ہو جاتی. نمازوں کو چھوڑتے. اللہ کے نبی آپ اندازہ لگائیے نفل نمازیں پڑھ رہے فرض نمازوں تو دور کی بات اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا کتنا درجہ ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن نفل نماز اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب بھی ہم سفر میں جائیں تو پہلے ہم نمازوں کا اہتمام کریں.
نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے. کسی کے پاس جائے تو پہلے بول دے کہ بھئی ہم نماز پڑھنا چاہ رہے, ہمارے لیے نماز وضو کا پانی آپ انتظام کر دیجئے, مصلی کا اہتمام کیجئے. پہلے کے لوگوں کا حال بھی یہ تھا. ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے اور ہم بڑوں سے سنتے تھے, جب بھی کسی کے پاس کوئی مہمان بن کے آتا تو 3 چیزیں پوچھتا تھا. پہلی چیز یہ پوچھتا کہ بھئی آپ کے گھر میں قبلہ کہاں ہے. دوسری چیز یہ پوچھتا کہ میرے لیے وضو کا پانی جو ہے نا اہتمام سے رکھ دیجئے, میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں گا. تیسرا مصلی پوچھتے تھے کہ میرے لیے مصلی بھی رکھ دیجئے, میں جیسے نماز کا وقت ہوگا میں نماز پڑھ لوں گا. یہ 3 چیزیں پہلے کے لوگ پوچھتے تھے. یہ 3 چیزیں کون پوچھتے تھے؟ پہلے کے لوگ پوچھتے تھے. ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کس کے پاس تو بھی گئے تھے, کبھی پوچھے کسی کے گھر میں جا کے قبلہ کہاں ہے صاحب؟ کیوں معلوم ہی نہیں ہے نماز کا وقت ہوا بول کے کیسا پوچھیں گے؟ ہم کیا پوچھتے معلوم؟ 3 چیزیں پوچھتے ہم بھی آج. پہلی چیز یہ پوچھتے آپ کے پاس موٹے پن کا چارجر ہے کیا؟ میرے فون کو جو چارجر آتا وہ چارجر ہے کیا؟ ہے بولے تو تھوڑی تسلی ہوتی. اس کے بعد پوچھتے آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے نہیں ہے, وائی فائی ہے نہیں ہے, یہ پوچھتے. 2 چیزیں. اس کے بعد پاسورڈ بھی پوچھتے. پہلے انٹرنیٹ پوچھتے, چارجر پوچھنے کے بعد انٹرنیٹ پوچھتے. انٹرنیٹ ہے بولتے کہ بھائی تھوڑا ضروری کام ہے, آپ جو ہے نا پاسورڈ مار کے دے دیجیے. وائی فائی کا پاسورڈ بھی پوچھ لیتے. پہلے کے لوگ 3 چیزیں پوچھتے تھے بولے تو ہم یہ سمجھے یہ چیزیں پوچھتے تھے ہوں گا. ہم بھی کیا کرتے گئے تو 3 چیزیں پوچھ لیتے. یہ چیزیں نہیں پوچھنا ہے. کسی کے گھر کو گئے تو نمازوں کے بارے میں اتنا ہمارے جب اہمیت ہمارے دل میں ہوں گی, آدمی کے دل میں جن چیزوں کی اہمیت ہوتی آدمی اس کا تذکرہ بار بار کرتا. اب کسی آدمی کو پھونکنے کی تھوکنے کی عادت ہے تو انہیں اس کا تذکرہ کرتے رہتا. 10 منٹ بیٹھے ہوا رہتا, کسی کے پاس جاتا تو پھر بغلا جھانکنا شروع کرتا, کیسا بیٹھوں کیا بول کے جاؤں, کیونکہ پھونکنے کا وقت ہو گیا. نماز کا وقت نہیں ہوا, پھونکنے کا وقت ہو گیا صاحب. پھر اس کے بعد دیکھتا ہے بغلا جھانکتا, تھوڑا ضروری کام سے جا رہا ہوں صاحب. جب تک انہیں پھونکتا نہیں اس کو سکون نہیں ملتا. اب تھوکنے والوں کا تو اتنا برا حال ہے, ہمارے مسجدوں کے بیت الخلاء کو جا کے دیکھ لیجیے. تھوکنے والے ماشاءاللہ آپ کو پورے ملیں گے وہاں پہ. مسجد کے پورے بیت الخلاء خراب کر دیتے تھوکنے والے. یہ حال ہے. تھوکنے کی اور پھونکنے کی عادت جس کو رہتی, جب اس کے ساتھ میں اور اس کے جیب میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو پھر بے چین ہو جاتا انہیں. اس کا انتظام کرے تک. اب کہیں جا کے معلوم ہوا کہ صاحب کرانہ شاپ بہت دور ہے, پہلے گاڑی کی چابی پوچھ لیتے. تو دور ہے, انتظام کرنے میں آسانی رہنا, سب چیزیں پہلے سے تیار رہنا. مل صاحب بولے نا سفر میں گئے تو پوری چیزیں تیار کر لینا, تو ہم کو کس کی ضرورت پڑتی, وہ چیزیں ہم تیار کر لیتے. اب مل صاحب تھوڑی بولے یہ نہیں کرنا بول کے ختم یہ کرتے. یہ نہیں ہے. تو ہمارا حال یہ, ہم کو کیوں اس سے محبت ہے, اس کی اہمیت ہے. وہ نہیں پھونکے تو پھر دماغ کام نہیں کرتا, نہیں تھوکے تو پھر دماغ نہیں چلتا. اس لیے ان چیزوں کو وہ اہتمام شوق کے ساتھ خرید کے اپنے پاس ایکسٹرا رکھ لیتے. ایک صاحب کو دیکھا, بھائی اتنا موٹا جیب ہے, کیا ہے صاحب اتنا بہت اچھا محنت کر رہے ہوں گے آپ, بزنس شروع کرے کہ اچھے پیسے دکھ رہے آپ کے جن میں. بولے تو انہیں بول رہے نہیں صاحب بزنس شروع نہیں کرا بھائی, یہ جو ہے نا تھوڑا ہمارے ضروری اوزار ہے, کبھی بھی ہم کو اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ ہمارے جو ہے نا علاج کے طور پہ کام آتے. دیکھے تو پھر وہ خطرناک چیز نکلی جن میں سے. یہ ہمارا حال ہے. اتنا پہلے سے تیاری کر کے رکھتے, کہیں ختم ہو گیا تو ملتا نہیں معلوم, پھر اس کی تیاری کرتے, تیاری کر کے رکھ لیتے. جب ہمارے اندر نماز کی اہمیت رہتی تو پھر ہم ویسے کام کرتے اور وہ ذرائع بناتے. نماز کا وقت ہونے سے پہلے آدمی کو فکر ہوتی, بھائی میرے کو نماز پڑھنا ہے. اور قیامت کے دن فرمایا گیا ایک حدیث میں 7 لوگوں عرش کے سائے میں ہوں گے, اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے. رجل قلبه معلق بالمساجد, جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے. ظہر پڑھ لیا بے چین ہے, عصر کی نماز کب ہوں گی, عصر کی نماز کا وقت کب ہوگا, عصر پڑھ لیے مغرب کی نماز کا کب وقت ہوگا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے اندر نمازوں کی اہمیت ہے, جن کے دلوں میں نمازوں کے پڑھنے کا خیال ہے. یہ ان کی اہمیت ہے. اور جو نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں ان کو وقت گزر جاتا.
ایک صاحب کو پوچھا آپ نمازاں پڑھتے کیا؟ بولے تو ہاں پڑھتے ہو. پابندی سے پڑھتا ہوں صاحب. کوسے پڑھتے ہو؟ بولے تو 3 نمازاں میرے پکے ہیں. دیکھو کوسے نمازاں ہیں تھوڑا ہم کو بھی بتاؤ. ایسے نہیں سو 5 نمازاں سنے تھے, 3 نمازاں کوسے پکے ہیں. ان کو پوچھے تو معلوم ہوا پہلی جو نماز میں پکا پڑھتا ہوں صاحب وہ عید کی نماز. دیکھو کیسا بھی جاتا ہوں میں پہلی سب میں رہتا ہوں. عید کی نماز سال کو پڑھا تو پھر سال ہے تک فرصت. 2 عیدوں کی نماز ہو گئی, 2 نماز آئی. تیسری نماز جنازے کی نماز میں چھوڑتا ہوں. جنازے کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں الحمدللہ. ارے بھائی یہ نماز فرض کفایہ ہے. عید کی نماز بھی جو ہے وہ واجب ہے, فرض نہیں ہے. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اگر محلے کے چند افراد اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا. لیکن 5 وقت کی نماز ہے یہ فرض ہے آپ کے ذمے. پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن اول ما يحاسب يوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جن چیزوں کا حساب لیا جائے گا ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. اور یہ نماز کا تحفہ اللہ کے نبی کو 7 آسمانوں پر بلا کر اللہ دے رہے, زمین پر نہیں دے رہے. روزے کو اللہ کے نبی کو زمین پہ دے دیے. زکوٰۃ کا جب حکم کرنا تھا زکوٰۃ کا حکم بھی زمین پہ مل گیا, لیکن نماز کو اللہ نے زمین پر نہیں دیا. کیوں؟ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے, اس کی فرضیت بتلانے کے لیے 7 آسمان پر بلا کر اللہ ان کو نمازوں کا تحفہ دے رہے. تو ہمیں چاہیے یہ عزم کیجئے, یہ ہمارا راتوں کا جگنا, ان مجلسوں کا لگانا ایسا نہیں ہونا صاحب سن لیے کیا بولے تھے معلوم نہیں, کیا سنے معلوم نہیں, اٹھ کے چلے گئے. ایسا نہیں, یہاں بیٹھے تو بھی جو باتیں بتائی جا رہی آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیے. عمل کے جذبے سے بیٹھیے, اللہ آپ کو عمل کرنے پر آسانی پیدا فرمائے گا. تھوڑا گھر کو بھی جا رہے ہیں نماز بیان کے بعد تو تھوڑا گھر میں بولنا کیا سن کے. وہ کب بول سکتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے صحیح سنے تو بول سکتے ہیں. اب یہاں بیٹھ کے منو سلوا اتر رہا اوپر سے اور 7 آسمانوں کی سیر جیسا اللہ کے نبی کرے آپ بھی سیر کر رہے تو پھر گھر میں جا کے کچھ بھی نہیں بتا سکتے. اگر گھر میں جا کے بیگم بولے کہاں سے آ رہی تھی اتنی رات کو, تو مل صاحب کے بیان میں گیا تھا. اب آج کل کے بیگمہ بھی بہت ہوشیار ہو گئے, ایسا نہیں پہلے بولے تو سن لیتے تھے, مل صاحب کے بیان میں جا کے تو صحیح بول رہے ہم بول کے چھوڑ دیتے. لیکن آج کل مسئلہ جو ہے نا ایڈوانس ہو گیا, ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی آ گئی, ایڈوانس آدمیاں بھی ہو گئی. اللہ پوچھتے اچھا جا کے آ رہے یہ بولو کیا بولے مل صاحب بیان میں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں ان راتوں میں ان کا ذکر باہتمام کے ساتھ کرتا ہوں. اللہ حضرت والد صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے. حضرت مولانا ذکی الدین راہی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ ایسے ہی اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. وہ واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں اور زیادہ دیر آپ حضرات کا وقت نہیں لوں گا, تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کرنا ہے. تو حضرت والد صاحب ایک واقعہ باہتمام سے سنایا کرتے تھے. وہ ایک جگہ ایسے ہی مجلس تھی, مجلس میں جو ہے نا ایک صاحب آئے آ کے بیان سنے, بیان سننے کے بعد اٹھ کے چلے گئے. اب گھر جانے کے بعد ان کے جو داماد صاحب ہے ان کو دیکھ رہے تو استغفر اللہ بولے. داماد کو دیکھ کے کیا بول رہے وہ سسرے صاحب استغفر اللہ بول رہے. ایک بار دیکھیں استغفر اللہ. داماد بولے کیا تو بھی ہے, کیا شوگر کی گولی لیے نا لیے نا, ان کا بی پی زیادہ ہو گیا, ہمیں کو دیکھ کے استغفر اللہ پڑھ رہے, شیطان نکلوں کیا. بیوی کو پوچھے تو بیوی بولے ارے کیا بات ہے کہ اب عمر ہو گئی نا, تو کیا ہے کہ کیا سمجھ کے بول رہے کہ استغفر اللہ, خاموش بیٹھو بول کے بٹھا دی. اچھا ایک بار بولے نا بول کے خاموش بیٹھ گئے. اب ایک کمرے سے دوسری کمرے کی طرف گئے, دیکھ کے بولے استغفر اللہ بولے. اب بیچارے ہمارے داماد صاحب کبھی نہیں سو ایک مرتبہ گھر کو ہے, کچھ تو بھی اچھا کھانے کو ملتا ہوں گا بلکہ گھر میں دال کھا کھا کے پریشان ہو تو گوشت کھانے سسرال کو ہے. اب یہاں پہ کھانے جائیں گے بولے تو انہوں استغفر اللہ بول رہے کیا بات ہے, برداشت کر لیے. بیگم بولے صحیح بھی عمر ہو گئی سسرے صاحب کی, جانے کے دن آئے جان دو کہیں کو خراب کرنا ہے ان کو بول کے خاموش. اب تیسری بار دیکھیں پانی پینے کے لیے اٹھے صاحب داماد صاحب, اب ان کو دیکھ کے پھر استغفر اللہ پڑھے. ارے پہلی بار میں خاموش بیٹھ گیا, بی پی بڑھ گئی ہوں گا بول کے, عمر زیادہ ہو گئی ہوں گا بول کے خاموش بیٹھ گیا. یہ کیا ہے بار بار جب بھی دیکھ رہے استغفر اللہ بول رہے استغفر اللہ بول رہے. پریشان ہو گیا, غصے میں آ گئے داماد صاحب. دامادوں کے نخرے تو آپ کو معلوم ہی ہے, سسرے بنے تو معلوم ہوتا کیسے رہتے دامادوں کے نخرے. تو وہ پریشان ہو گئے, آ کے بیوی کو بولے, بیوی بولے وہ بات بولے کہ چھوڑو جی کیا لے کے بیٹھے, تم کبھی نہیں سوئے, دیکھو تمہارے لیے میں اچھے سے اچھے ڈشاں بنا رہی ہوں, خاموش بیٹھو کہیں کو.
اب وہ صاحب جو ہے نا داماد صاحب بہت زیادہ کانٹا گرم ہو گیا ان کا. کانٹا گرم ہونے کے بعد انہوں کیا کرے سیدھا سسرے صاحب کے پاس گئے. جا کے بولے سسرے صاحب میں کبھی بھی اتنے دنوں کے بعد آتا ہوں, ایسا نہیں ہوں کہ میں مہینوں آ کے آپ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں, آیا تو مشکل سے ایک دن رہتا ہوں, تھوڑا سا ہماری بیگم بھی خوش ہونا, آپ کی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے تو آتا ہوں میں. کبھی نہیں سو آپ ایک مرتبہ اب آیا نہیں, ہمیشہ آپ اچھا رہتی, اس بار کیا ہو گیا؟ کبھی بھی دیکھے تو استغفر اللہ پڑھ رہے, 3 مرتبہ استغفر اللہ ہو گیا, کیا وجہ ہے اس کی بلکہ پوچھے. سسرے صاحب بولے میں اس لیے استغفر اللہ بول رہا ہوں کہ اب بھی ایک مجلس میں جا کے آیا, ہمارے مولانا بولے جمائی کو دیکھے تو استغفر اللہ پڑھنا, یا جمائی آئے استغفر اللہ پڑھنا. اب وہ صاحب جو تھے بیچارے, ان کا قصور یہ تھا سننا صحیح نہیں سنے ہو. جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا بول کے انہوں سن لیے, لیکن مولانا بولے کیا نہیں معلوم. مولانا یہ بولے جب بھی آدمی کو جوائی آئے, جوائی آتی نا بیٹھے جوائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا. اب انہوں نے سمجھے جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا. کتنا فرق ہو گیا دیکھیے آپ, جوائی کو جمائی سن لیے اور جمائی کو دیکھ کے استغفر اللہ پڑھ رہے. تو ایسے مسائل پیدا ہو جاتے, کئی کو بیان صحیح نہیں سنتے, مول صاحب بولتے ایک آپ سنتے ایک, گھر میں جا کے عمل کریں گے بول کے کرتے, لیکن سنے سو صحیح نہیں رہتا, یہ الٹا آپ کو پڑ جاتا ہو. اسی لیے جب بیٹھے تو انہماک کے ساتھ بیٹھے, سننے اور عمل کرنے کو آپ یہ سمجھ کر بیٹھے کہ میں جو باتیں سنوں گا اس پر عمل کروں گا. ہم کیونکہ دوسری جگہوں پہ بیٹھتے تو وقت معلوم بھی نہیں ہوتا. دوستوں کے ساتھ اگر چبوترے پہ جا کے بیٹھے, پولیس والے آگے چٹھانا, بازاروں میں گئے, بازار جب تک کلوز نہیں ہوتے ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ جاتے, جب وقت نہیں معلوم ہوتا یہ مجلسوں میں بیٹھے تو پکا دے رہے پورا, اٹھ کے چل جاتے. یہ کئی کو ہوتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ رہتی کہ شیطان آ کے بار بار آپ کے دماغ میں ذہن میں ڈالتے رہتا, ارے ہال یہاں بیٹھے ہوا ہے, وہاں دیکھ جا کیسا پھر رہے لوگ اور کیسا ان لوگ انجوائمنٹ کر رہے, تم مسجد میں بیٹھ کے جو ہے نا مولانا کا بیان سن رہے, اور وہ شیطان کی باتوں میں بیچارے آ جاتے اٹھ کے چلے جاتے. اسی لیے جب بیچ میں آپ درود شریف بھی پڑھتے رہیے, استغفر اللہ اور استغفار کی کثرت بھی کیجیے, انشاءاللہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو تھوڑا سا آگے لے گیا. تیسرا منظر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک بڑا گڑھا ہے, اس بڑے گڑھے میں کچھ لوگ ہیں, دہکتی ہوئی آگ ہے, اس دہکتی ہوئی آگ سے وہ نوجوان دور بھاگ رہے ہیں. دور بھاگنے کے بعد پھر وہ آگ دہکائی جا رہی ہے, ان کو پکڑ کے اس میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ کے نبی وہ منظر دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیے امتی کے ان حالات کو دیکھ کر اللہ کے نبی کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زناکاریوں میں مبتلا تھے, زنا کرنے میں, ناجائز تعلقات میں جو مبتلا تھے, ان کا وہ حال ہوگا. جو شادی سے پہلے شادی کے تجربات سے گزر چکے, شادی کے بعد جو کام کرنا تھا وہ شادی سے پہلے کر رہے, تو ان کا یہ حال ہو رہا ہے. ناجائز تعلقات اگر کسی سے لگائے ہوئے ہیں, نوجوانوں ناجائز تعلقات سے بچو. یہ ایسا گناہ اور ایسا عذاب ہے, اگر کسی سے محبت ہو جائے تو پھر آپ نکاح کا پیغام بھیجیے. حرام رشتہ, اس سے دنیا کی بھی تباہ کاریاں ہیں, آخرت کی بھی تباہ کاریاں ہیں, اور حرام رشتے میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں ڈالتا. ایک واقعہ سن لیجئے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہوئی, محبت کی شادی تھی. محبت کی شادی ہونے کے بعد چند سال گزرے, یہ لڑکا دعا کر رہا ہے, ہاتھ اٹھا کر زور سے رو رہا ہے. لڑکی دیکھتی ہے, میں کبھی اپنے شوہر کو ایسا روتے ہوئے نہیں دیکھی, تو وہ چپکے سے اپنے شوہر کے بازو آئی اور آ کر دیکھنے لگی کہ میرا شوہر دعا میں کیا مانگ رہا ہے. 1 سال شادی کو گزر چکا تھا, ایک بیٹی بھی ان کو اللہ نے عطا کی تھی. وہ نوجوان رو کر یہ دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ جو بیوی تو نے مجھے عطا کی ہے, اور جیسے تعلقات میرے اس کے شادی سے پہلے بنے ہیں, ویسے حال اور ویسے تعلقات میری بچی کے نہ بنا. جو ناجائز تعلقات کے ساتھ میری بیوی کی شادی ہوئی ہے, ویسے ناجائز تعلقات میری بیٹی کے نہ بنا. میری بیٹی کو حلال رشتہ, تو جو ہے نا حلال رشتے کا انتظام فرما.
یہ باپ دعا کر رہا ہے، چند لذتوں کے خاطر، چند سکون کے خاطر آدمی ناجائز کی طرف جاتا ہے. وہ ناجائز کی طرف جب جاتا ہے اس کی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ٹینشن، اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں، آفتیں آتی ہیں. اور آج کل ہمارے پاس نکاح کا معیار یہ بن گیا گوری چمڑی ہونا. مل صاحب کہیں سے بھی رن دو، گوری رہ تو بس، گوری رہ تو کر لے. تو آپ جب نکاح میں معیار صورت کو بنا رہے ہیں، سیرت کو نہیں بنا رہے، تو پھر یقیناً شادی کے بعد تعلقات خراب ہوں گے. حسن صورت زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے، اچھی صورت زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے. اچھی سیرت کو جب آپ دیکھیں گے، اچھی سیرت کو دیکھ کر شادی کریں گے، اللہ آپ کو اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو نیک بنائے گا. سیرت کو آپ معیار بنائیے، اس کے اخلاق کو دیکھیے، یہ دیکھیے کہ وہ گھر والوں کا کتنا مان رہی ہے. آپ اس کی زندگی میں آ کے 10 دن ہوئے ہوں گے، 1 مہینہ ہوا ہوگا، جب وہ آپ کے خاطر گھر والوں کی بدتمیزی کر رہی ہے، تو ایسے رشتے کا کوئی بھروسہ نہیں. پھر اگر آپ سے اچھا کوئی اس کو مل جائے گا گورنمنٹ جاب والا، آپ کو سلام علیکم بولیں گے. تو آپ یاد رکھیے، گوری چمڑی کو معیار نہیں بنائیے. کتنے نکاح ایسے نہیں ہیں، کتنے شادیاں ایسے نہیں ہیں، گورے ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود طلاقیں ہو رہی ہے، خلا ہو رہا ہے، آپس میں دوریاں ہو رہی ہیں. پولیس اسٹیشنوں میں جا کے حال دیکھیے اولڈ سٹی کا، کتنے کیسز ایسے ہولڈ پر پڑے ہوئے ہیں جہاں پر ایک بچے اور بچی، یہ 4 بچی میرے کو خلا ہونا، جیسا شادی سے پہلے میرے کو محبت کرتے تھے اب نہیں کر رہے، جیسا میرے ناز و نخرے شادی سے پہلے اٹھاتے تھے اب نہیں اٹھا رہے، میرے کو ان سے دوری چاہیے، میں ان سے خلا مانگتی ہوں. اور شوہر بھی یہ چاہ رہا، شادی سے پہلے تم جیسے ہینڈسم دکھ رہے تھے، جیسا بیوٹی کریمہ لگا کے چمک رہے تھے، اب ویسا نہیں چمک رہے، اسی لیے میں آپ سے بیزار ہو گیا. بول کے انہوں بھی طلاق دے رہے. بے وقوف ہے. جب تمہیں نبھانا نہیں تھا تو ایک بچی کی زندگی تم اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے. اسی لیے جب آدمی حلال کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حلال کی برکت سے اسے حرام چیزوں سے روک لیتے ہیں، اور وہ برکتیں حلال چیزوں میں اللہ رکھتا ہے. اسی لیے میرے نوجوانوں سے درخواست ہے اور گزارش ہے، آپ کا بھائی سمجھ کر یا پھر آپ کا خیر خواہ سمجھ کر یہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، ہم ناجائز محبتوں کو نہیں پڑیں گے، ناجائز محبتوں سے دور رہیں گے، یہ زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے. سیرت کو معیار بنائیے، اخلاق کو معیار بنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوڑے میں برکت عطا فرماتے ہیں. اسی لیے نکاح کو جب بھی معیار بناؤ، اخلاق کو معیار بناؤ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، سلطان صلاح الدین ایوبی جن سے بیت المقدس اللہ نے فتح کیا، بیت المقدس مسجد اقصی فتح کیا، ان کے والد نے یہ کہا کہ بیٹا میں نے تیری والدہ سے جب شادی کی، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تیری والدہ صورت میں کیسی ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں میرے اولاد کی ماں کیسی ہوگی، میری اولاد کی تربیت کیسی کرے گی. جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو پھر ان کے پیٹ سے جنید بغدادی، سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، خواجہ صابر کلیانی جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے، رہتی دنیا تک جن کو یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے، اتنا بڑا گڑھا کھودا ہوا ہے، گھڑے میں لوگوں کو ڈھکیلا جا رہا ہے، ڈھکیلنے کے بعد وہ بچنا چاہ رہے، چیخ رہے، چلا رہے، کوئی آواز سننے والا نہیں، کوئی ان کی آہو پکار سننے والا نہیں ہے. ایسا عذاب ان کو قیامت تک دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی تھوڑا سا آگے گزرے. آپ یہاں پر جتنے عذابات سن رہے ہیں، اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اور یہ دعا کیجئے، اللہ میں جن چیزوں میں حرام کی طرف جا رہا ہوں مجھے حرام سے بچائیے، حلال کی طرف لے آئیے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی تھوڑا سا آگے گزرے، دیکھا کہ ایک جگہ مرد ہے، دوسری جگہ عورتیں ہیں. مردوں اور عورتوں کے سامنے ایک طرف اچھا گوشت ہے، دوسری طرف بدبودار گوشت ہے، اور وہ عورتیں اور مردیں بدبودار گوشت کو کھا رہی ہے، خوشبودار گوشت کو نہیں کھا رہی ہے. اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں جو شادی کے بعد ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اچھا گوشت چھوڑ کر برا گوشت کھا رہے ہیں، اچھے گوشت کو کھانے کی بجائے برے گوشت کو کھا رہے ہیں. اس لیے یہ امت کی آپ کے وہ لوگ ہیں، ان کی سزا یہ ہے قیامت
تک یہ سڑا ہوا گوشت کھاتے رہیں گے، اور جیسا ان کی سرین سے یہ بھی انہوں نے دیکھا جیسے وہ اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یہ لقمہ ان کے پیٹ میں جا کر پیشاب اور پاخانہ کی جگہ سے نکل رہا ہے۔ کتنا برا عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ ان عذابات کو پڑھنے پر ہمارے دل میں ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کاموں کو کرنے میں اس وقت ہمیں ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں، اپنی عورتوں کو حیا کا پابند بنائیے، پردے کا پابند بنائیے۔ ام خلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، ان کا بیٹا حضور کو پروٹیکٹ کرنے میں، حضور کی حفاظت میں شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ام خلات اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی، میرا بیٹا شہید ہوا۔ کیسے حاضر ہو رہی؟ پورا جسم پردے سے ڈھکا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو رہی۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، آپ آہو بکا کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے آپ تو پورے پردے میں ہیں۔ اس وقت ام خلات نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میں اس وقت میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے اور میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے، میری حیا کا جنازہ نہیں نکلا، میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے۔ کیا میں اپنے بیٹے کی خاطر اپنی حیا کو داؤ پہ لگا دوں، اپنے بیٹے کی خاطر حیا کا جنازہ لگاؤں؟ یہ میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ صحابیات کا حال تھا، یہ صحابیات کا حال تھا۔ اور یاد رکھیے جتنے برائیاں پیدا ہوتے ہیں وہ بے پردگی سے ہوتے ہیں۔ جب بے پردگی ہوتی ہے، سارے گناہوں کی جڑ بے پردگی ہے، سارے گناہوں کی جڑ بے پردگی ہے۔ جب بے پردگی سے آدمی بچ جائے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر دوسرے چیزوں پہ بھی بچ جائے گا۔ اور اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے پر جو کالجوں میں ہمارے لوگ لے کے جا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کتنے نامحرموں سے ان کی دوستیاں ہوئی، ناجائز تعلقات۔ اور شریعت میں بچیوں کو پڑھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہم بہت سے بہت اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ صرف اس وجہ سے، اگر ہمارے معاشرے میں مسلمان ڈاکٹر عورتیں رہے گی تو ہماری جو عورتیں ہوں گی، پریگننسی کے جو مسائل ہے، ڈیلیوری کے جو مسائل ہے، اس میں ایک مسلمان عورت اس کا علاج کرے گی، بہتر ہوگا۔ اسی لیے فقہاء نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم آپ اپنی بچیوں کو نہیں دلا سکتے۔ آپ بچیوں پر کنٹرول رکھیے، ڈاکٹر بنانے کی اجازت ہے بچیوں کو، اس کے علاوہ کوئی آپ بنا سکتے۔ دینی تعلیم میں لائیے، دینی تعلیم جب بچی صحیح پڑھے گی تو بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود میں اس کی صحیح تربیت ہوگی، بچہ آگے چل کر بڑے سے بڑے مقام تک جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو آگے لے جایا گیا، لے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اور جو سونے کے ڈلے ہوتے ہیں وہ ڈلے وہ کھا رہا ہے، سونے کے ڈلوں کو اس کو کھلایا جا رہا ہے، چاندی کے ڈلے وہ کھا رہا ہے۔ پوچھا کون لوگ ہیں؟ بتایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ امت کے وہ لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے گئے، آگے جانے کے بعد ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے سر پر ایک بوجھ اٹھا رہا ہے، اس کے سر پر ایک بوجھ ہے، پھر دوسرا بوجھ بھی وہ اٹھا رہا ہے، اس سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے، تو پورا بوجھ نیچے گر رہا ہے، پھر وہ بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس امانتیں رکھائی جاتی تھی، آپ وہ ان امانتوں میں خیانت کرتے تھے۔ امانتوں میں خیانت کرنے والوں کا عذاب یہ ہے۔ اسی لیے عزیزوں، امانتوں کی حفاظت کیجئے، عہدوں کے خاطر اور جو ہے نا تنظیم بنانے کے خاطر، فلاں مسجد کا میں سیکریٹری بن جاؤں گا، فلاں مسجد کی ذمہ داری میرے پاس آ جائیں گی، فلاں تنظیم کا بڑا بن جاؤں گا، یہ بہت سارے لوگوں کا دماغ بنا ہوا ہے۔ آپ کے ذمے جتنی امانت کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے اتنی ہی چیز ہے۔ آپ خامخواہ جا کے مسجد کے بڑے بن جائیں گے اور دوسری چیزوں میں آپ اپنے آپ کو لگائیں گے، لگانے کے بعد آپ سے وہ ذمہ داری بخوبی طور پر عطا نہیں ہوں گی، تو پھر اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن ایسا عذاب ہوگا۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جن کو جو ذمہ داری ملتی ہے وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ جو مساجد کے جو رکن ہوتے ہیں، اراکین ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب ہونے کے بعد ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے کام کو کرتے ہوئے سمجھے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ جب بندے کے اندر تواضع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود بخود آگے پہنچے گا
کسی کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا جہاں تک لے جانا چاہے گا وہاں تک لے جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیے, اپنے آپ کو تواضع میں ڈالیے. یہ نہیں کہ میری بات کیوں نہیں سنی جا رہی, میں بولا تو کئی کو نہیں سن رہے, میری بات پہلے رہنا. انا کا مسئلہ جب آدمی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو عبادتوں کی نورانیت عطا نہیں کرتا. تکبر جب آدمی کے اندر آ جائے اللہ نورانیت عطا نہیں کرتا. البتہ یہ بات یاد رکھیے, اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھیے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یہ سمجھے میری خوش نصیبی ہے اللہ مجھ سے یہ خدمت لے رہا ہے, میری خوش نصیبی ہے اللہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے. جب بندے کے اندر یہ وقت ہوگا اور یہ تواضع ہوگا اللہ اس کو خود بخود آگے بڑھائے گا. اسی لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں, جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان امانتوں کو بھی سنجیدگی کے ساتھ, متانت کے ساتھ, بڑوں سے مشورے کے ساتھ آگے چلنا. اپنی چلانا نہیں, دوسروں کو بھی لے کے چلنا. یہ آدمی صحیح رہبر ہے, یہ آدمی قوم کا صحیح رہنما ہے جو آدمیوں کو لے کے چلتا ہے. الغرض یہ مقامات کو آپ کو دکھلایا گیا, اور بھی بہت سارے مقامات دکھلائے گئے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. اسی لیے اس کے بعد غیبت کرنے والوں کا بھی برا حال, چغلخوری کرنے والوں کا بھی انجام دردناک آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا. الغرض اللہ کے نبی کو جب دکھانے کے بعد سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ پہنچے, اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے. رکنے کے بعد اس کے بعد کا تذکرہ حدیث میں نہیں ملتا. اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے, دیدار کرے نہیں کرے ہم آپ کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی کو 50 نمازوں کا عطیہ دیا گیا. 50 نمازوں کے بعد آئے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بولے 50 نمازاں آپ کی امت کو 50 نمازاں, میری امت کو 2 نمازیں فرض تھی, وہ 2 نمازیں ہماری امت صحیح نہیں پڑھتی تھی, آپ کی امت 50 نمازیں کہاں سے پڑھی ہوئی. تو ایسا کرتے کرتے تقریباً 9 بار بھیجا گیا. کتنے بار؟ 9 بار بھیجنے کے بعد کم کراتے 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 45 تک کم کرا گیا. 5 نمازیں بچی. حضرت موسیٰ بولے 5 نمازیں بھی زیادہ ہو گئی, تھوڑا اور کم کر لیجیے. کئی کو ان کو معلوم تھا ان کی امت کا کیا حال تھا. 2 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکی صاحب, آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے 50 نمازوں کو 5 پر لا کر رکایا. تو 5 نمازیں جیسا کم ہو رہی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے 5 نمازیں بھی کم کر لیجئے. تو حضور اکرم بولے کہ اگر میں 5 نمازیں بھی کم کر لوں گا تو پورے نمازیں معاف ہو گئے تو کیا فائدہ تھے اتنی دور آنے کا. اب یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ, ہم یہ سمجھتے حضرت موسیٰ کا رتبہ اللہ کے نبی سے کم ہے, پھر بھی اللہ کے نبی ان سے مشورہ لے رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی افضل ہے, موسیٰ علیہ السلام مفضول ہے, ہونے کے بعد بھی ان سے مشورہ لے رہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے ہم چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائے, ہمارے ہاتھ میں کتنی ذمہ داریاں کیوں نہ ہو جائے, تجربے کار آدمی سے مشورہ لینا. کیونکہ جو آدمی تجربے کار ہوتا آپ کو صحیح مشورہ دیتا, اور مشورہ سننا. صحیح آدمی اگر کوئی مشورہ دے رہا تو مشورہ سننا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں بول سکتے تھے کیا کم کر دو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے بول رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے, اللہ سے بات کرنے والے, اور حضرت رسول اللہ خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں. اور جب کوئی آدمی دوست سے جب کوئی آدمی کسی کو دیتا ہے تو منع نہیں کر سکتا. اب کسی کے پاس سے ایسا آ کے بولے کہ صاحب انہوں بول رہے تو پھر گنجائش رہتی. اسی لیے جب بھی کسی کو مشورہ دو اس کے فائدے کا مشورہ دو. اور بڑے لوگوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بیکار کے مشورے نہیں دینا. مشورے دیے تو اچھے دینا, نہیں دے سکتے تو خاموش بیٹھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. پھر اس کے بعد فرشتوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, حوروں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, ایسی حوروں کا تذکرہ ہوگا. اللہ کے نبی نے ملاقات کی فرشتوں سے. اس کے بعد 5 وقت کی نمازیں ہو گئی. تو اللہ نے یہ فرمایا دیکھو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تم کو 5 نمازیں دی. یہ 5 نمازیں اصل میں 50 تھی. اب تمہاری امت میں اگر کوئی 5 نمازیں باجماعت ثواب کی نیت سے پڑھے گا, اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے گا. اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب دے گا. تو دیکھو بھئی, ہم آپ کو 50 نمازیں پڑھنا بھی نہیں ہے, 5 نمازوں میں 50 ثواب.
پورا 80% آفر ہے، 80% آفر ہے. 5 نمازیں پڑھ لو 50 نمازوں کا ثواب ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے 5 نمازیں پڑھ لو 50 نمازوں کا ثواب ہمارے بندوں کو ملے گا. ہم 5 نمازیں بھی اگر وقت پہ نہیں پڑھے تو ہمارے سے زیادہ بڑا بد نصیب کون ہے. اسی لیے یہ عزم کر کے اٹھو، یہاں سے اٹھ رہے تو فجر کی نماز ہم سب باجماعت پڑھیں گے. ہماری فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے. زیادہ دیر میں بھی حیدرآباد کے حساب سے صرف 11 بج رہے ہیں. اب تو ہمارا کھانا ہوتا بعض لوگوں کا 11 بجے، ہمارے بعض لوگ کھانا کھاتے بیٹھ کے، اس کے بعد ٹہلنے کے لیے پھر گپ شپ مار کے سوئے تک 2 بجے. یہ عام روٹین ہو گیا ہمارا. صحت کا خیال ہمارا کو نہیں ہے تو 11 بجے مسجد میں بیٹھے تو 11 بج گئے بول کے گھڑی کے اوپر نظر جاری زیادہ. یہ اس وجہ سے یہاں پہ ہمارے کو دل اس وجہ سے نہیں لگ رہا، ہمارے دل میں دوسری چیزوں کی محبت زیادہ بیٹھی ہوئی. اگر اللہ کی محبت ہوتی، مسجدوں کی محبت ہوتی تو پھر حال ہمارا یہ نہیں ہوتا. گھنٹوں بھی بیٹھ جائے مسجد میں، جس کا مسجد میں دل اٹکا ہوا رہتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا وقت کا. اسی لیے عزیزوں بزرگوں دوستوں، جو باتیں بتائی گئی ہے، جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی گئی، جمعہ کے موقع پر بھی آیا تھا. 7 آسمانوں میں جب گئے، معراج سیڑھی دلائی گئی، اس کے ذریعے سے آپ وہاں کا سفر کیے. پہلے آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی؟ 7 آسمانوں میں جو ہے نا سفر ہوا، 7 آسمانوں میں 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو ایسے ملاقات ہوتے ہوئے گئے. یہ بڑا سفر ہے. اس کی حکمت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں نبیوں کو قسم قسم کے معجزے دیے جاتے تھے. اللہ کے نبی کو معراج کا سب سے بڑا معجزہ دیا گیا، سب سے بڑا معجزہ دیا گیا. لوٹ کے آنے کے بعد 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. لوٹ کے آنے کے بعد کفار اور مشرکین کہنے لگے کیسا تو بھی جا کے ہم نہیں مانتے، تو تم جیسا جا کے ہم آپ کو بتاؤ کیا کیا دیکھ کے. تو اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ جانے کا جو کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے وہ 40 دن کا ہے، لیکن اللہ کے نبی منٹوں میں طے کر لیے. کفار اور مشرکین مسجد اقصیٰ کو دیکھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی کے سامنے وہ سارے مناظر دکھائے گئے اللہ کی جانب سے جو مسجد اقصیٰ میں دیکھی گئی. تو اللہ کے نبی بولے مسجد اقصیٰ میں اتنی سیڑھیاں ہیں، اتنے ممبر ہیں اور اتنی صفیں ہیں، اتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. یہ سوچے تو اللہ کے نبی سارا واقعہ سنے تو کفار اور مشرکین کی بولتی بند ہو گئی. اور اس وقت اللہ کے نبی کی اس واقعے کو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. انہوں نے اللہ کے نبی کے اس واقعے کو صحیح سمجھا اور اس پر ایمان لایا. اور اس واقعے معراج کا حکمت یہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ایک انسان کی تصور میں نہیں آتا کہ ایک انسان 7 آسمانوں کی طرف چلا جائے، اللہ کے نبی کو ایسی ایسی چیزیں دکھائی جائے، عام انسان کی سمجھ سے باہر. یہ معجزہ ایسا ہے عام انسانوں کی سمجھ سے باہر. اللہ کے نبی کو جب اذیتیں دی گئی، طائف کا سفر جب ہوا، لوگوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، سجدے میں ہے، وہ جڑی ان کے اوپر ڈالی گئی، چمڑا ان کے اوپر ڈالا گیا. تو احادیث میں یہ بات اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی کو جب بندوں نے اذیتوں کی انتہا تک پہنچایا، اذیتوں کے آخری مقام تک پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازشوں کے آخری مقام تک بلایا. معراج ایک ایسی چیز ہے جب اللہ کے نبی گئے تو اب کوئی وہاں تک جانے والا نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آج کی رات بھی معراج ہوتی ہوگا، نہیں ہوتی. آج کی معراج ہو گئی، وہ ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. یہ معراج آپ کا معجزہ ہے. قیامت تک کوئی ایسا جانے والا نہیں ہے، وہ مناظر دیکھنے والا نہیں ہے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو معراج ایک بار ہو گئی، اب کوئی عقیدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی کو جیسا مشرکین سطح اذیتوں کی انتہا پہ، تکلیفوں کی انتہا پہ پہنچے تو اللہ نے ان کو نوازشوں کی انتہا کر دی، انعامات کی نوازش ان کے اوپر برسات کر دی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو واقعہ معراج کو صحیح سمجھنے اور اس سے ہمیں اسباق لینے اور اس سے سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر بیٹھنے میں یا اللہ جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، بچے بھی ہیں، یا اللہ ان کے جاگنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اتنی دیر سے آپ کے یہ بندے ان باتوں کو، دین کی باتوں کو سن رہے ہیں، یا اللہ ان کو آپ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے، جو باتیں سنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ یہاں پر جو حضرات اتنی دیر بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو اور ان کے سنانے کو قبول فرمائیے، جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پانچوں وقت کی نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے اس محلے میں خصوصی برکتوں کا نزول فرمائیے، ہماری مسجد کو چاروں طرف سے حفاظت فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے اسے بےحد قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے تو اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله۔